ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ علاقے میں کھانے اور پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ ہسپتالوں میں صورتحال خراب ہے۔ لڑائی کی وجہ سے وہاں تک ضروری ادویات نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ جنرل عبدالفاتح البرہان سوڈانی فوج کے سربراہ اور ملک کے صدر ہیں، اور ان کے ڈیپٹی اور ریپڈ سپورٹ فورس کے سربراہ جنرل محمد حمدان دقلو کے درمیان اس بات پر اختلافات ہیں کہ ملک کو کس سمت میں چلنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے اقتدار حاصل کرنے کی لڑائی ہے۔ فوج اور RSF ملیشیا کے درمیان حالات اس وقت ہی کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تھے جب ملک پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے فوجی صدر عمر البشیر کو 2019 میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو عوام اس لڑائی میں کیسے پھنسے؟ لڑائی دارالحکومت خرطوم میں ہو رہی ہے کیونکہ دونوں افواج گنجان آبادی والے علاقوں میں پہنچ چکی ہیں۔ سوڈان کی ایئر فورس نے 60 لاکھ کی آبادی والے اس شہر پر حملے کیے ہیں، جس سے انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس نقصان کے پیچھے، اس لڑائی کے پیچھے جو دو مرکزی کردار ہیں جن کے نام ہم آج کل بار بار سن رہے ہیں، جنرل عبدالفتاح البرہان اور جنرل محمد حمدان دقلو، آئیں ذرا آپ کو ان سے بھی ملا دیں۔ جنرل عبدالفتاح البرہان مسلح افواج کے چیف اور عبوری فوجی کونسل کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے 2003 میں مغربی سوڈان کے علاقے دارفور میں شروع ہونے والی بغاوت کے خلاف سوڈانی فوج کی قیادت کی۔ اپریل 2019 میں اس وقت کے فوجی حکمران عمر البشیر کے خلاف ہونے والے شدید عوامی احتجاج کے نتیجے میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ملٹری کونسل قائم کی گئی۔ جنرل برہان اس کے صدر اور جنرل دقلو نائب صدر بن گئے۔ اکتوبر 2021 میں فوج نے اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ جنرل برہان کونسل کے صدر اور جنرل دقلو نائب صدر کے عہدوں پر برقرار رہے۔ جنرل محمد حمدان دقلو پیراملٹری گروپ RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کے سربراہ ہیں، جو 2013 میں قائم ہوا۔ اس کی ابتدا جن جاوید ملیشیا سے ہوئی تھی، جس نے دارفور میں باغیوں کے خلاف بے رحمانہ کارروائیاں کی۔ اس پر وہاں نسل کشی کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ جنرل دقلو معزول صدر البشیر کے بہت قریب تھے، مگر انہوں نے اپریل 2019 میں اپنی وفاداری تبدیل کر کے فوج کا ساتھ دیا اور عبوری فوجی کونسل کے نائب صدر بن گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے۔ اور فی الحال ان دو جنرلز کی لڑائی کا نتیجہ خرطوم میں رہنے والے عام لوگ بھگت رہے ہیں۔ Where we are, we're at the heart of the clashes between both the RSF and the army, so we have no sleep. We've had no sleep whatsoever. We're tense. We're very agitated, and we don't know what's happening. From the first day, I was okay, but from the second day, we don't have any internet, proper internet. We don't have any water supply. We don't have good. We don't have enough power or something. So I saw many people are there fleeing from the city to other parts of the country, and there are many people who are trying to get enough essential stuff like food, water. Water is the main thing. In the supermarket, there is no water at all. یہاں پر موجودہ کرائسس کی ٹائم لائن پر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں۔ سوڈان میں بدامنی کی شروعات دسمبر 2018 سے ہوئی، جب اس وقت کے صدر عمر البشیر کی حکومت نے معاشی تباہی روکنے کے لیے آسٹیرٹی یا کفایت شعاری کے ہنگامی اقدامات نافذ کیے۔ اس کے خلاف ہونے والے مظاہرے صدر بشیر کی برطرفی کے مطالبات میں بدل گئے، جو کہ 30 سال سے اقتدار میں تھے۔ اپریل 2019 میں مظاہرین نے فوج کے صدر دفتر کے سامنے چوک پر قبضہ کر لیا اور صدر بشیر کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ صدر کا تختہ الٹ دیا گیا اور جرنیلوں کی ایک کونسل نے اقتدار سنبھال لیا۔ ملک میں حالات نہ سنبھلے اور جون 2019 میں اقتدار کی جمہوری منتقلی پر اتفاق ہونے سے پہلے فوجیوں نے خرطوم میں مظاہرین پر فائرنگ کر کے کم از کم 87 افراد کو ہلاک کر دیا۔ افریقن یونین نے سوڈان کی رکنیت معطل کر دی۔ صدر عمر البشیر کی معزولی کے بعد اگست 2019 سے فوجی اور سویلین رہنما مل کر حکومت چلا رہے تھے۔ اکتوبر 2021 میں ایک اور ملٹری کو میں اس حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جنرل برہان نے اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد سے جنرل برہان اور جنرل دقلو کے درمیان دشمنی شدت اختیار